بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آپ تو سننا نہیں چاہتے، آپ اونچی بولے نا سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف کریں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ او میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹیاں نواز دے، جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، اور جسے چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں نصیب کر دے، اور جسے چاہے بیٹیوں سے بیٹوں سے محروم کر دے۔ انہ علیم قدیر۔ رب کبریا کی قسم ہے، آج یہ محفل سجائی گئی ہے، ملک سردار طارق کے گھر اللہ نے پوتی عطا کی ہے، محمد اویس کو بیٹی نصیب کی ہے۔ اس بیٹی کی پیدائش پہ اتنی خوشی، اتنی خوشی، اتنی محفل سجائی گئی، دعوت عقیقہ بلائی گئی۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، یہ تو حورین فاطمہ پیدا ہوئی ہے، اس گھرانے میں اتنی خوشیاں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جس گھرانے میں، جس گھرانے میں، جس بنگلے میں، جس گھر میں فاطمہ بنت محمد پیدا ہوئے گی، کتنی اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی ہوگی۔ اور جس گھر میں عائشہ بنت ابو بکر پیدا ہوئی، اس کو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس قرآن مقدس کے ذریعے بیان کر رہا تھا، بیٹیاں رب دیتا ہے، مگر بیٹیوں کی تربیت کرو، جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تربیت تھی۔ ارے کون فاطمہ جن کے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیئے، جس کے سجدے قرآن میں، جس کے رکوع قرآن میں، جس کا قیام قرآن میں، جس کی خیرات قرآن میں، جس کی زکوٰۃ قرآن میں، جس کے معاملات، جس کا کردار، جس کے ایمان کے تذکرے اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کر دیے ہیں۔ اور میں نے عرض خدمت کی اس سے پہلے کہ ان کے دروازے پہ، سادات کے دروازے پہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ ایک مسکین پہنچا ہے، یتیم پہنچا ہے، قیدی پہنچا ہے، اور کائنات کے رب نے دیکھ لیا، ان کی سخاوتوں کو دیکھ لیا، ان کی نظر و نیاز، ان
کے نذرانے دیکھ لیے، لِوَجْهِ اللَّهِ لِوَجْهِ اللَّهِ، کائنات کے رب نے قرآن بنا کر اپنے محبوب پہ نازل کر دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ او کھانا کھانے والوں، ہم نے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا، ہم نے رب کی رضا کے لیے لِوَجْهِ اللَّهِ تمہاری خدمت کی ہے، گھر میں کچھ نہیں آپ کو دے دیا ہے، صرف نیت یہ ہے کہ عرش والا راضی ہو جائے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں، جو رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں تربیت پا رہی ہے۔ بیٹیوں والوں، بارگاہ الہی میں دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بیٹیاں دی ہیں، ان بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اعلان کر دیا، میرے پروردگار نے، میرے الہ العالمین نے جسے بیٹیاں عطا کر دی، ایک بیٹی دے دی، دو بیٹیاں عطا کر دی، امام کائنات نے اپنی زبان مقدس سے اعلان کر دیا ہے۔ لوگوں توجہ کرنا، البسا والداہ تاج الملک یوم القیامہ، اور دوسری روایت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، کن لہو سترا من النار۔ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی، آپ کے گھر میں بھی او اہل اسلام، ہر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، لا تکرہوا البنات، بیٹیوں سے کبھی نفرت نہ کرنا، بیٹیوں سے کبھی غصے نہ ہونا، بیٹیوں سے کبھی نفرت نہ کرنا، بیٹیوں سے محبت کرو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں ہیں، میں بھی بیٹیوں سے محبت کرتا ہوں۔ امام کائنات فرماتے ہیں، اور بیٹیوں والوں، اور جنت کمانے والوں، اور جنت حاصل کرنے والوں، غور کرنا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جو انسان میرا امتی بیٹیوں سے محبت کرے گا، انہیں پڑھائے گا، انہیں دین سکھائے گا، انہیں اسلام سکھائے گا، ان کی تربیت کرے گا، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، اور ان بیٹیوں کا رشتہ کر دیتا ہے جہاں رب کو منظور ہے، جہاں رب نے جوڑی بنائی ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، جن بیٹیوں کی جوڑی نہیں بنی، اللہ آسمانوں پہ جوڑیاں بنا دے، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، اللہ بیٹیوں کے دکھ سے بچا دے، اللہ بیٹیوں کی پریشانیاں نہ دینا، اللہ بیٹیوں کی آزمائشیں نہ دینا، اللہ بیٹیوں کا دکھ نہ دکھانا۔
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جسے اللہ نے بیٹیاں عطا کر دی انہیں پڑھاتے ہیں دین سکھاتے ہیں تربیت کرتے ہیں آقا فرماتے حتیٰ کہ جوان ہو گئی سنت کے مطابق ان کا نکاح کر دیتے ہیں ان کی شادی کر دیتے ہیں بیٹی اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے توجہ میری طرف کیجئے بیٹی اپنے میاں کے گھر چلی جاتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں کل قیامت کا دن آئے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی توضیح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے سمجھا دیا وَزَمَّمَ أَصَابِعَهُ اور میرے تیرے محبوب نبی نے انگلیاں ملا کر انگلیوں کو جوڑ کر اعلان کر دیا اور بیٹیوں سے محبت کرنے والا بیٹیوں سے پیار کرنے والا بیٹیوں کا خیال رکھنے والا بیٹیوں کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جس طرح یہ دو جڑی ہوئی انگلیاں ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں سٹیج پہ دیکھ رہا ہوں علماء بیٹھے ہیں علامہ فاروقی صاحب جھوم جھوم کے قرآن سن رہے ہیں توجہ کیجئے اور بیٹیاں بیٹے دینا رب کا انتخاب ہے رب کے فیصلے ہیں اللہ کی دین ہے رب بیٹیاں دے دے رب بیٹے عطا کر دے تیرا حق بنتا ہے بیٹیوں سے بھی محبت کر بیٹوں سے بھی محبت کر اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کون فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف کیجئے او میری ماں بہنوں بیٹیوں توجہ کیجئے ملک سردار طارق صاحب کے گھر بیٹھنے والی پردہ نشین میری بہنیں پردہ نشین میری بیٹیاں میری مائیں توجہ کریں کون فاطمہ بنت محمد جو کہتی ہے اے میری سہیلی اسماء جی جی بی بی جی حکم کیجئے اے اسماء علی کو کہہ دینا علی کو کہہ دینا میں فاطمہ کا پیغام پہنچا دینا علی کو کہہ دینا علی فاطمہ کہہ رہی تھی جب میں دنیا چھوڑ جاؤں جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا اے فاطمہ بنت محمد کیوں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والو غور کرو توجہ کرو اللہ اکبر توجہ کیجئے اسماء علی کو بتا دینا جی جی بی بی بتا دوں گی اے بی بی جی بتاؤ تو صحیح رات کے اندھیرے میں جنازہ کیوں اٹھائیں بی بی جی کہتی ہے مصطفیٰ کی بیٹی کہتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی کہتی ہے سیدنا علی کی بیوی کہتی ہے سیدنا حسین ابن علی کی ماں کہتی ہے سیدنا حسن ابن علی کی ماں کہتی ہے سیدنا زین العابدین کی
دادی کہتی ہے، امام باقر کی دادی کہتی ہے، موسیٰ کاظم کی دادی کہتی ہے، امام جعفر صادق کی دادی کہتی ہے، حضرت حسن بصری کی دادی کہتی ہے، امام تقی نقی کی دادی کہتی ہے، اور سن لو امام حسین کے بیٹوں کی دادی کہتی ہے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائے۔ کیوں بی بی جی رات کے اندھیرے میں کیوں اٹھائے؟ اے اسماء، میرے اس وجود کو، میرے اس چہرے کو آج تک کسی غیر نے نہیں دیکھا، آج تک کسی غیر نے نہیں دیکھا، آج تک کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ میں فاطمہ بنت محمد چاہتی ہوں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ غیر محرم کی نگاہ فاطمہ بنت محمد کے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ بیٹیاں رب دیتا ہے، بیٹے بھی رب دیتا ہے۔ بیٹی دیکھو تو صحیح کتنی پیاری بیٹی ہے، کتنی خوبصورت خوبصیرت بیٹی ہے، کتنی اچھی بیٹی ہے، کتنی اعلیٰ بیٹی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او دنیا والوں سنو، جس نے میری فاطمہ کا دل دکھایا اس نے امام الانبیاء کا دل دکھایا، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے امام الانبیاء کو ناراض کر دیا۔ جامع ترمذی اٹھا کر کے دیکھ، صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ، سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ، اصول حدیث اٹھا کر کے دیکھ، کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ او لوگوں، پوچھنے والی نے سوال کر دیا، بی بی جی پاک دامن بی بی، پاک مئی بی بی، سادات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، بی بی جی آپ اتنی لمبی چادر، اتنی وزنی چادر کیوں کرتے ہو؟ آپ اتنی لمبی چادر، وزنی چادر کیوں کرتی ہو؟ بی بی جی نے جواب دیا، او ملتان کے رہنے والوں جواب سنو، سادات کے گھرانے کا جواب سنو، سیدوں کے گھرانے کا جواب سنو، مصطفیٰ کی بیٹی کا جواب سنو۔ فرمایا اتنی لمبی چادر، وزنی چادر کیوں کرتی ہو؟ میری سہیلیوں نے سوال کر دیا، پیغمبر اقدس کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والی خواتین نے سوال کر دیا، اتنی لمبی چادر اس لیے کرتی ہوں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ کریں، آج حرین فاطمہ کا دعوت عقیقہ، اللہ ہماری اس بچی کو سیدہ فاطمہ جیسا بنا دے، اللہ اس کو سیرت فاطمہ نصیب فرما دے۔ حضرات توجہ کیجئے، امی جان کہتی ہے ہماری ماں ہے، ماں مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ سیدہ ہماری ماں ہے، ماں کہتی ہے میں اس لیے وزنی چادر کرتی ہوں، لمبی چادر کرتی ہوں تاکہ فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، دوست کھڑے ہیں توجہ میری طرف کریں، آج یہ مجلس بھی سنے، یہ محفل بھی سنے، اللہ کی کبریائی کی قسم ایمان تازہ ہوگا۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، میری طرف دیکھیے، غور کیجئے، لمبی چادر اس لیے کرتی ہوں، اہل محلہ غور کریں، لمبی چادر بی بی فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا اس لیے کرتی ہے تاکہ مصطفیٰ کی بیٹی پاؤں کی تلیوں سے لے کے اور سر کی چوٹی تک چھپ جائے، کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، اور بی بی فاطمہ کو ماننے والی، سادات کو ماننے والی ہو، سادات کو ماننے والی ہو۔ آؤ میں تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل میں جاؤں گا تو میرا چینل بدل جائے گا۔ ہائے ہائے
بی بی سعادات نے صبر کی تلقین کی ہے، سبق سکھایا، تربیت کی ہے۔ غور کیجئے، میں اس لیے وزنی چادر کرتی ہوں، میرے قدموں کا نشان چادر مٹا دے، کسی غیر محرم کی زبان پہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا نام بھی نہ آئے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ ایک بیٹی اور بھی ہے۔ ادھر حورین فاطمہ پیدا ہوئی، اتنا خوشی منا رہا اس گھر والا، اتنا خوشی منا رہا اس گھر والا۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں حورین فاطمہ کی اتنی خوشی ہے، ارے جس گھر میں عائشہ بنت ابو بکر پیدا ہوئی ہوگی کتنی خوشی ہوگی۔ یہ کون سی بیٹی ہے جو حافظہ ہے، عالمہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، شاکرہ ہے، مفسرہ ہے، مومنہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، زاہدہ ہے، شاہدہ ہے، زاہدہ ہے، مومنہ ہے، مسلمات ہے، قانتات ہے، صائمات ہے، مصدقات ہے، حافظات ہے۔ یہ کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ہے۔ علامہ صاحب، سلفی صاحب، محترم فاروقی صاحب، آج عجیب اتفاق ہے، سجے بھی فاروقی تے کھبے بھی فاروقی بیٹھا ہے۔ دیکھیں نہیں، جتے فاروق آ جانا تے پھر روشنی روشنی ہوں دیا ہے۔ توجہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں، صحیح مسلم کے اندر، صحیح البخاری کے اندر، یہ اہل ایمان توجہ کرنا، میرے محبوب نبی ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، آرام کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے وہاں اپنا لشکر ٹھہرایا۔ بی بی جی سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی ضرورت کے لیے باہر خیمے سے گئیں، واپس آئی تو گلے کا ہار گم ہو گیا۔ گلے کا ہار گم ہو گیا۔ میں اپنے اس موقع محل کی مناسبت سے بیٹیوں کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ ایک گلے کا ہار اس وقت بھی گم ہوا جو واقعہ عفق ہے، ایک یہ اور واقعہ ہے کہ گلے کا ہار گم ہوا۔ اہل اسلام آپ کی توجہ ہے، ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ دیر ہو گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ گلے کا ہار کہاں ہے؟ آقا کسی سہیلی سے مانگ کر کے لائی تھی، گلے میں پہن کر کے آئی تھی، حالت سفر میں آئی تھی، لیکن میں وہاں اپنی ضرورت کے لیے گئی، گلے کا ہار گم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے پاک پیغمبر نے صحابہ کی ڈیوٹی لگئی، جاؤ جا کے ہار ڈھونڈو، اپنی ماں کا ہار ڈھونڈو۔ صحابہ ہار ڈھونڈنے کے لیے، موتیوں کا ہار ڈھونڈنے کے لیے دیر لگ گئی۔ توجہ کیجئے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں، عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں، دیر ہو گئی۔ ادھر میرے نبی کا یہ ارادہ تھا، صحابہ کا ارادہ تھا کہ نماز فجر سے پہلے پہلے اندھیرے میں اٹھ کر کے کوچ کر جائیں گے، آگے کسی جگہ پانی ملے گا، فجر کی نماز پڑھیں گے۔
اللہ اکبر. حضرات توجہ کیجئے، اب نماز کا ٹائم ہونے والا. اب یہاں پانی نہیں، جہاں ٹھہراؤ کیا لشکر ٹھہرا وہاں پانی نہیں، اگلے سٹاپ پہ پانی تھا، وہاں نماز ادا کرنی تھی. ظاہر بات ہے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر طہارت کے وضو کے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اب صحابہ کرام میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے لیٹ ہوئے، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، تیری بیٹی کی وجہ سے نماز رہ جائے گی، تیری بیٹی کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے گی، تیری بیٹی. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو اس طرح کی باتیں کی، غصہ دلایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں آئے، خیمے رسول کے پاس آئے، خیمے مصطفیٰ کے پاس آئے، اجازت مانگی اندر آنے کی. کیا دیکھا؟ آئے مومنوں کی ماں ہے، جھولی میں امام کائنات کا سر ہے، آقا آرام فرما رہے ہیں. حضرات بابا ابو بکر نے میری طرف دیکھیے، اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنی بیٹی عائشہ کو دبایا، غصے ہوئے. کیا ہوئے؟ غصے ہوئے، دبایا. بی بی جی کا جسم حرکت کرتا ہے، اتنی زور سے دبایا کہ بی بی جی ہل گئی، حرکت کی. آقا بیدار ہو گئے. میرے نبی نے سنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے تیری وجہ سے لیٹ ہو گئے، تیری وجہ سے ہم نماز سے رہ جائیں گے، تیری وجہ سے صحابہ آج مجھے باتیں کر رہے ہیں، تیری وجہ سے. یہ باتیں ابو بکر صدیق کر رہا ہے. آسمانوں سے جبریل اللہ کا قرآن لے کے آیا ہے. اور بیٹیوں والو، یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے. ایک مرتبہ قرآن نازل نہیں ہوا، ایک مرتبہ قرآن نازل نہیں ہوا، 12 مرتبہ، متعدد بار اللہ نے عرشوں سے قرآن صدیق کائنات کی شان میں اتارا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. او ملتان والو، اللہ کا پیغام سنو. اللہ کو پسند نہیں کوئی سیدہ عائشہ کے خلاف بات کرے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. اللہ کو پسند نہیں کوئی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے خلاف بات کرے. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ سیدہ طاہرہ صدیقہ کا بابا صدیق بھی کوئی غصے کی بات. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. غیر تو غیر، باپ بھی، بابا صدیق بھی غصے سے نہ بولے. حضور پھر میں کیا کروں، حضور پھر میں کیا کروں. لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کی وجہ سے لیٹ ہوئے. اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ دیکھو نا میری بیٹی کا حال. فرمایا صدیق چپ کر جا، عرش والے نے مسئلہ حل کر دیا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. محبوب جی، آج سے میں نے شریعت بنا دی. سنو، آج سے میں نے شریعت بنا دی. آپ اس وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں صدیق کہ پانی نہیں، نماز رہ جائے گی. آپ صدیق کو کہہ دیں صحابہ میں اعلان کر دیں، یا آپ خود اعلان کر دیں پانی نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر عائشہ صدیقہ پہ انگلی نہ اٹھاؤ. میں رب العالمین کو پسند نہیں کوئی عائشہ طاہرہ طیبہ صدیقہ پہ انگلی اٹھائے، مجھے پسند نہیں. میں نے آج قانون بنا دیا، پانی نہیں، پانی نہیں. یہی زمین کی مٹی ہے، تیمم کر لو، میں وضو کا ثواب دے دوں گا.
نماز ٹائم پر پڑھو. عائشہ طاہرہ صدیقہ کو کچھ نہ کہا. اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے کرے, اللہ بیٹے دے نصیب اچھے کرے, اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے, اللہ جو ترس گئے بیٹوں کو انہیں بھی بیٹے دے دے. جاتے جاتے دعا کرتا جاؤں, یا اللہ پورا مجمع آمین کہے گا تو قبول کر لینا. جس گھر میں بھی بیٹیاں موجود ہیں ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اے میرے مالک, اے میرے اللہ, ان بیٹیوں کے دیندار جوڑ بنا دے. اللہ ان کی بیٹیوں کے دیندار گھرانے نصیب فرما. اے میرے مالک, جن کی شادی شدہ بیٹیاں ہیں مگر گھر میں خوش نہیں, تنگی ہے, جھگڑا ہے, تانے تشنی ہیں, اللہ ان شادی شدہ بیٹیوں کو بھی خوشیاں دے دے, ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.